کلاس میں سب کی نظریں ایک ہی نفوس پر تھی، جو کہ چیئر پر کھڑی کاغذ سے مائک بنائے سب کو لطیفے سنا رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی ویتو کے لطیفے پر زور سے ہنس رہا تھا۔ ایک منٹ، ایک اور، ذرا غور فرمائیے گا، اسے بلند آواز میں کہا تو سب ہنسی روکے اسے سننے لگے۔ بیگم شوہر سے، سنو جی، تم میری محبت میں میرا نام لکھ سکتے ہو؟ شوہر: کیوں نہیں بیگم؟ قلم پکڑ کر، بتاؤ کہاں نام لکھوں، دل پر یا ہاتھ پر؟ بیگم: یہی تمہاری پراپرٹی کے کاغذات پر۔ سب کی ہنسی ایک ساتھ نکلی تھی۔ اس وقت کلاس کم اور فش مارکیٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ اور سناؤ ایمان، ماہم نے اشتیاق سے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک اور ہے، ویسے بھی آج سے ہمارے پکاؤ سر نہیں آنے والے، تو اس خوشی میں ایک اور لطیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بالوں کو کان کے پیچھے اڑاتی ہوئی سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ آج اس لیے خوش تھی کیونکہ اس کے انگلش کے سر ندیم چلے گئے تھے، جو بہت دماغ کھاتے تھے۔ بیوی: سنو، اگر میں مر گئی تو تم کیا دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر مسکرا کر: نہیں، میں پھر اکیلا ہی رہوں گا۔ بیوی غصے سے: کیوں، میں اتنی بری تھی کیا؟ شوہر: ارے نہیں، بس دوسری بار یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اب کی بار ویسے ہی کہہ کے گونجے تھے۔ اسی لمحے کلاس میں ایک باوقار شخصیت نے قدم رکھا۔ باقی سب جلدی جلدی اپنی جگہ صحیح ہو کر بیٹھے تھے، پر صرف ایمان ہی تھی جو کہ بے خبر تھی۔ کلاس روم کا شور اچانک ہوا میں تحریر ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے کسی نے جادو کی چھری گما دی ہو۔ دروازے پر کھڑے شخص کی موجودگی یہ اتنی روک ٹار تھی کہ لمحہ بھر میں کمرہ سنجیدہ ماحول میں ڈوب گیا۔ اونچا قد، صاف ستھری سفید شرٹ اور بلیک پینٹ، کندھے پر فائل کا بیگ اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی کی لگی۔ یہ تھے انگلش کے نیو پروفیسر اذہان خان۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص وقار تھا، جیسے وہ کسی کے ہنسی مذاق کی دنیا میں فٹ ہی نہ ہوتے ہو۔ لیکن ایمان اب بھی اپنی دنیا میں گم تھی۔ ہاتھ میں کاغذ، چہرے پر شوخ مسکراہٹ اور ہونٹوں پر اگلا لطیفہ تیار تھا۔ وہ ذرا بھی نہ جان پائی تھی کہ کب کمرے کا نقشہ بدل چکا ہے۔ بیوی: اور سنو۔ ایمان کی آواز اب بھی بلندی تھی کہ اچانک ماہم نے اس کی کوہنی پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ ایمان اس سرخوشی میں بولی تھی۔ ایمان نے چونک کر آگے دیکھا تو ایک ہینڈسم سے شخص کی سرد اور گہری نگاہوں سے آنکھیں ٹکرا گئی۔ اس کے شوخ ہونٹ ایک پل کو تھم گئے۔ باقی کلاس کے لڑکے لڑکیاں نظریں جھکا چکے تھے، لیکن ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ شخص جو سامنے کھڑا تھا، یہ ایک مصیبت ہی تھا۔ تو یہ ہے وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس کو فش مارکیٹ سمجھتی ہے؟ پروفیسر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی اور پورا ماحول سناٹے میں ڈوب گیا۔ ایمان نے گھبراہٹ چھپانے کے لیے بال کانوں کے پیچھے اڑاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سجائی، جیسے اس پر کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ سر، وہ میں سب کو تھوڑا انٹرٹین کر رہی تھی۔ پروفیسر اذہان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت ہو گئی اور اس نے اپنی اس ننھی سی بیوی کو دیکھا جو کہ پٹر پٹر بول رہی تھی، بنا خوف کے۔ کسی نے بھی اتنے اعتماد سے ان کے سامنے جواب دینے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے، ایمان کے قریب رکے اور میز پر فائل رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے: یہ کلاس ہے، انٹرٹینمنٹ کا سٹیج نہیں۔ اگر اتنی ہی شوقی ہے تو اسے پڑھائی میں ثابت کیجیے۔ ایمان نے اندر ہی اندر لب کاٹ کر ضبط کیا تھا۔ ساری کلاس کی نظریں اب بھی اسی پر تھی۔ جی سر، وہ آہستگی سے بولی، لیکن دل ہی دل میں غصہ تھی۔ کتنے روبدار ہے یہ پروفیسر، اگر لگتے کچھ زیادہ ہی سخت مزاج ہے۔ کلاس میں ایک لڑکے نے کہا۔ پروفیسر نے اپنی فائل کھولی اور لیکچر شروع کر دیا۔ کلاس میں باتیں بننے لگی۔ اب کلاس کا ماحول بدل گیا تھا۔ ایک طرف پروفیسر اذہان کی سنجیدگی، دوسری طرف ایمان کی شوخی جو بند نہیں ہوئی تھی۔ سامنے لیکچر دینے والی شخصیت کو دیکھ کر ایمان کے ساتھ ساتھ ماہم کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ ماہم یار، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ یہاں آنے والے ہیں وہ۔ یہ مصیبت ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے؟ ایمان ابھی دبی آواز میں بول ہی رہی تھی، یار مجھے کیا پتا اذہان بھائی یہاں کیوں آئے ہیں، وہ تو خود شوق تھی۔ یار ان کا ہونا گھر کے لیے کم تھا کہ تمہارے یہ جلاد بھائی انہیں میں بھی ہمارے پیچھے پڑ گئے، اور دیکھو یہاں آتے ہی سب سے پہلے مجھے ہی بے عزت کیا ہے۔ ایمان کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اذہان، جسے وہ گھر میں برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہ اس کی یونی میں بھی موجود تھا۔ یار تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے ہی بھائی کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ ماہم نے کاپی میں لکھتے ہوئے بولا تھا، وہ تو مجھے ویسے بھی پتا ہے، تمہارے
یہ بھائی بن بلائے مہمان ہے۔ وہ دونوں ہی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اور یہ تم نے بھائی بھائی کیا لگا رکھا ہے؟ تمہارے بھی تو کچھ لگتے ہیں نا اذہان بھائی، بھول گئے کیا تم؟ اذہان بھائی کی وائف ٹو بی۔ آخر میں اس کا لہجہ شریر ہوا تھا، جبکہ ایمان بھرا سا منہ بنا کے رہ گئی تھی۔ یو اسٹینڈ اپ۔ اذہان ایک دم مڑا تو اس نے دونوں کو خسر پسر کرتے پایا۔ ماہم دیکھو، تمہیں کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایمان نے ماہم کو ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں، آپ بلیو ڈریس۔ اذہان نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ میں سر؟ جی میڈم، آپ کھڑی ہو اور کلاس سے باہر جائیں۔ اذہان کا لہجہ بالکل سیریس تھا۔ سر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ساری کلاس ہی اسے دیکھ رہی تھی، جس پر اسے اس بے حد غصہ آیا تھا۔ یہاں کلاس میں آپ دونوں باتیں کرنے آتی ہیں؟ اگر آپ دونوں کو باتیں کرنی ہے تو کل سے میری کلاس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اذہان نے دونوں کو ڈانٹا۔ وہ دونوں اس بات پر سر ہلا کر لیکچر نوٹ کرنے لگی۔ پیریڈ ختم ہوا تو اذہان اپنی فائل اٹھا کر کلاس سے نکل گئے، اور ایک بار پھر کلاس میں سرگوشی شروع ہو چکی تھی۔ یہ سر تو زیادہ ہی ہینڈسم ہے، ایک دم ہیرو لگتے ہیں، کاش میں انہیں پسند آ جا۔ یہ آواز علینا کی تھی، جو ان کی کلاس میں کافی بولڈ لڑکی تھی۔ ماہم اور ایمان کی اس سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ایسا لگتا ہے یہاں میرے لیے ہی اوپر والے نے بھیجا ہے، میرا تو دل آ گیا ان پر، وہ مزید بولی۔ ایمان چپ چاپ سن رہی تھی۔ اگر تم اپنا دھیان پڑھائی میں لگا لو علینا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تمہارا دل تو کوئی کھلونا ہی ہے، کبھی کسی سر پر آ جاتا ہے، کبھی کسی سر پر۔ ایمان نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی، میں سر اذہان کی تعریف کروں یا ان پر لٹو ہو جاؤں؟ علینا نے ترق پر جواب دیا۔ ماہم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ تم علینا چھوڑ، چلو ایمان کنٹین چلتے ہیں۔ ماہم نے ایمان کو بیچ میں ہی روک دیا تھا تاکہ جھگڑا نہ بڑھ سکے، اور اسے کھینچتے ہوئے کنٹین کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ کنٹین پر آ کر انہوں نے کچھ چیزیں آرڈر کی۔ تم مجھے وہاں سے کھینچ لائی ہو، ورنہ اس علینا کا آج میں بڑکا بنا دیتی۔ اس کا غصہ کسی بھی دور پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم کتنی جیلس ہو رہی تھی؟ کیا ہوا اگر اس نے اذہان بھائی کی تعریف کر دی تو تمہیں تو ویسے بھی اچھے نہیں نہ لگتے؟ ماہم نے شوخی سے پوچھا۔ گھر میں کون نہیں جانتا تھا کہ ایمان اذہان سے خار کھاتی تھی؟ وہ اذہان کی منکوہا تھی۔ ماہم خدا کے لیے یہ منکوہا والی کردار نہ چھوڑ دو، دل جلتا ہے میرا جب یہ سنتی ہوں۔ وہ شخص جس کی شکل تک مجھے برداشت نہیں تھی، اس کے ساتھ میرا نام جوڑا گیا۔ دادا کو مرنا تھا تو مر جاتے، یہ مصیبت میرے گلے کیوں ڈال گئے؟ ایمان منہ بنا کر بول گئی تھی۔ اسے جوس کا گلاس زور سے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہاں برداشت نہیں ہوتی، مگر جب علینا تعریف کر رہی تھی نا تو تمہارے منہ کا رنگ دیکھنے والا تھا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے چپس اٹھا کر منہ میں ڈالی تھی اور پھر شرارت سے بولی تھی۔ او پلیز، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی شکل کو نوٹ بک پر کاٹ کر چپکا دوں تاکہ کلاس میں وہ نظر ہی نہ آئے۔ پتہ نہیں یونی میں کیوں آ گئے یہ جلاد صفت انسان۔ ایمان نے کیوری چڑھائی تھی۔ اور وہ علینا تو مجھے ویسے ہی زہر لگتی ہے، اور نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کھاتے کھاتے بول رہی تھی۔ اسی دوران کنٹین کے دروازے پر اذہان کھڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں فائل اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ایمان پر پڑی۔ ایمان نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اس کی موجودگی بے اثر ہو، مگر دل کے اندر عجیب سا کھٹکا سا جاگ اٹھا تھا۔ دیکھو تمہارے جلاد بھائی آیا ہے، ایمان نے سرگوشی کی۔ میرے بھائی نہیں، تمہارا جلاد شوہر بولو، ماہم نے دو بدو جواب دیا۔ چپ کر ماہم، ایمان نے تڑپ کر کہا، مگر پھر نادانستہ آنکھوں نے ایک جھلک دیکھ ہی لی۔ اذہان بالکل سیدھے اور پر اعتماد قدموں سے آ کر کسی ٹیبل پر بیٹھ گیا، لیکن جانے کی ایمان کو ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں بار بار اسی کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ میں نہیں برداشت کروں گی یہ سب، گھر میں الگ مصیبت، یونی میں الگ۔ اللہ مجھے چھٹکارا دے اس اذہان سے۔ ایمان نے زبردستی اپنی نظریں موبائل پر جما دی۔ چھٹکارا؟ ارے پاگل، یہ تو وہ بندھن ہے جو جنم جنم کا، جس میں جتنا بھاگو گی اتنا ہی پھنستے جاؤ، ماہم نے کہکا لگایا۔ ایمان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، مگر دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کینٹین کا ماحول شور شرابے سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایمان کے لیے آواز مدن ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی شخصیت کی موجودگی اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ اذہان اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایمان کی میز کی طرف بڑھا۔
ایمان نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ مس ایمان ذرا 1 منٹ۔ اس کی گہری آواز ایمان کے کانوں میں گونجی۔ ماہم نے فوراً اپنی ہونٹ دبا کر ہنسی روکی، جبکہ ایمان نے بے ساختہ گردن اٹھائی۔ جی سر۔ ایمان کی آواز کمزور لیکن لہجہ تیز تھا۔ یہ نوٹس آپ کی کاپی میں نہیں تھے، کل تک تیار کر لیجیے گا۔ اور اس کی آنکھیں لمحہ بڑھ کو گہری۔ کلاس روم میں ذرا اپنی توانائی بڑھائیں اور پڑھائی پر توجہ دیجیے، لطیفوں پر نہیں۔ اذہان نے فائل میز پر رکھی اور سکون سے بولا تھا، اور تم ماہم ذرا کم باتوں میں وقت ضائع کیا کرو، مجھے دونوں کا دھیان پڑھائی پر چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا، اور ایمان کو یوں لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے سونیاں چبو دی ہو۔ واہ، لگتا ہے بھائی کو تمہاری کاپی کا بھی خیال ہے، اور تمہاری عادتوں کا۔ بیوی نمبر 1، ماہم نے چہک کر کہا تھا۔ ایمان نے جوس کا خالی گلاس اٹھا کر ماہم کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی بے چینی اور تیزی سے دھڑکتی دھڑکنیں چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ چپ کر جاؤ ماہم، ورنہ ابھی یہی کنٹین میں تمہارا تماشا بنا دوں گی۔ ایمان نے سخت لہجے میں کہا۔ لو کھاؤ اور غصہ نہ کرو۔ ویسے میرے پیارے بھائی نے تو آج بڑے اسٹائل سے تمہیں نوٹس پکڑائے ہیں، جیسے کوئی خاص پیغام دے رہے ہو۔ ماہم نے دانت دکھا کر شرارت سے کہکا لگایا اور چپس کا پیکٹ آگے بڑھا دیا کہ انسان میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا، گھر میں بھی یونی میں بھی ہر وقت جیسے سانس روک دیتا ہے۔ ایمان نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اڑے لڑکیوں، دیکھا سر اذہان کو؟ ہائی کیا پرسنالٹی ہے، کاش وہ مجھے کبھی ایک بار دیکھ لیں، بس ایک بار۔ اسی وقت کنٹین کے کونے سے ایک لڑکی کی بلند آواز آئی تھی۔ ساری لڑکیاں کہکا لگانے لگی۔ ایمان نے غصے سے موبائل زور سے ٹیبل پر پھینکا اور کرسی کھسکا کر کھڑی۔ ماہم میں جا رہی، یہاں میرا نا دم گھٹ رہا۔ وہ جانے لگی تو ماہم نے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ اوہو دیکھو تو کون جل رہا ہے۔ ماہم نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن ایمان سنی انسنی کر کے باہر نکل گئی۔ کنٹین سے باہر آتے ہی وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اندر کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ لان کے بیچوں بیچ رک کر خود کلامی کرنے لگی۔ کیا ہے اس آدمی میں جو ہر جگہ میرے سر پہ مسلط ہے؟ سخت غیر مغرور جلات، پھر بھی کیوں دل کو چین نہیں ملتا جیسے یہ آس پاس ہوتا ہے۔ وہ دونوں شام کو گھر پہنچے۔ ایمان نے صوفے پر بیگ رکھا۔ ماما یہ کیا نیا تماشا ہے؟ وہ زور سے بولی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ٹی وی میں دیکھتے ہوئے استفار کرنے لگے۔ یہ باپ کے داماد صاحب میری یونیورسٹی کیوں پہنچ گئے ہیں؟ ابھی اتنی مشکل سے تو سر ندیم سے جان چھوٹی تھی کہ اب وہ آ گیا وہاں یونی میں بھی مجھے ہی بے عزت کیا۔ وہ بہت تپی ہوئی تھی۔ ماہم بڑے مزے سے بیٹھی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں اس نے بتایا کہ وہاں جوائن کرنے والا ہے۔ اچھا ہے، ماہم اور تمہارے اوپر نظر بھی رکھ لے گا، وہ مصروف سے انداز میں بتانے لگے۔ نظر رکھ لیں گے؟ ایمان نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ماما کیا میں آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں جو نگران چاہیے مجھے؟ وہ تو گھر میں سانس لینے نہیں دیتے، اور اب یونی میں بھی جیسے میرے پیچھے تعینات ہو گیا ہے۔ ماہم صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے بار بار کھینچ رہے تھے۔ اور ہاں، اور دیکھو آج کنٹین میں کس سٹائل سے تمہیں نوٹس تھمائے تھے، وہ شرارت سے بولی تھی۔ ماہم ابھی چپ کر جاؤ ورنہ تمہارا میں گلا دبا دوں گی۔ ایمان نے جھنجھلا کر کشن اٹھایا اور اس کی طرف مارا۔ ایمان یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اذہان تمہارا شوہر ہے، اس نے اگر سختی بھی کی ہے تو تمہارے بھلے کے لیے کی ہے نا۔ ماما نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ ماما پلیز، ایمان نے جھنجھلا کر کہا، یہ شادی تو میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے، مجھے ہر وقت ان کے روب تلے کیوں جینا ہے؟ میں تھک گئی ہوں۔ وہ سر ہاتھوں میں دے گئی تھی۔ یہ دل تھکا نہیں، بس اذہان پر نظر آ جائے تو دھڑکنیں دوڑنے لگتی ہیں۔ ماہم نے شرارت سے جملہ کسا تھا۔ ماہم، ایمان نے دانت پیس کر کہا اور اس پر کشنز کی بارش کر دی۔ کمرے میں ہنسی اور جھگڑے کی میری جلی آوازیں گونج رہی تھی۔ تم دونوں کا علاج بس اذہان ہی کر سکتا ہے۔ ماما نے سر پکڑ لیا۔ ہاں کرے علاج، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس شخص نے میری یونی بھی جھیل بنا دی ہے۔ ایمان نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر بیڈ پر دھڑام سے گر گئی تھی، سر پکڑ کر آنکھیں بند کی، لیکن دماغ میں بار بار وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب اذہان نے کلاس میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ کلاس ہے انٹرٹینمنٹ کا اسٹیج لائف، چاہے وہ مانے
یا نہ مانے۔ اذہان کی آواز اس کے کانوں میں عجیب سا اثر چھوڑ گئی تھی۔ راشد صاحب اور اکمل صاحب دو بھائی تھے۔ راشد صاحب کی زوجہ راحت بیگم تھی اور ان کا ایک بیٹا اذہان خان اور دوسری بیٹی ماہم خان تھے، جبکہ اکمل صاحب کی زوجہ نگین بیگم تھی اور ان کی بھی دو ہی اولادیں تھا، ایک ایمان جو کہ اذہان کی منکوہہ تھی اور دوسرا بیٹا جس کا نام کاظم تھا جو کہ ایمان سے بڑا تھا اور ابھی پڑھنے باہر گیا ہوا تھا۔ اذہان کا نکاح کم عمری میں ہی ایمان سے ہو گیا تھا۔ یہ دادا کی خواہش تھی، پر ایمان کو بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا، پڑھنے کا بولتا تھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹوکتا بھی تھا۔ جبکہ دوسری طرف اذہان نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ سخت گیر تھا، اصولوں کا پابند تھا، لیکن پھر بھی اسے ایمان سے کوئی نفرت نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑوں کے فیصلوں پر راضی تھا، پر ایمان کا بچگانہ رویہ اسے غصہ دلاتا تھا۔ وہ بھی ابھی نہا کر نکلا تھا اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سامنے اسکرین پر کاظم کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ کاظم اس کا کزن اور ایمان کا بڑا بھائی تھا جو باہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اس کی اور کاظم کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اذہان نے کال پک کی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یار کچھ تو شرم کر لے، ایسے ننگا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ کال پک کرتے دوسری طرف سے کاظم کی شوق آواز سنائی دی، بونک جو بات کرنے کے لیے کال کی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اذہان اس وقت بنا شرٹ کے گردن میں تولیہ ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ فرشتوں کا نوٹس آ گیا ہے کیا جو تیری روح قبض کرنے آ رہے ہیں؟ کاظم نے ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ اذہان نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا بتاتا ہوں، ایسے گھورو تو مت، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے سالم نکل جاؤ گے۔ ویسے میری معصوم بہن صحیح کہتی ہے، تم کھڑوس اور جلات رکھتے ہو۔ وہ کافی پیتے پیتے روانی سے بولتا جا رہا تھا، لیکن جب نظر اذہان خان کے چہرے کے تاثرات پر پڑی تو بولتی بند کی۔ ایسا کہتی ہے وہ؟ آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ نہیں یار، خیر چھوڑ، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ 2 دن بعد میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ سرپرائز ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اسے کال کرنے کی اصل وجہ بتائی تھی۔ اوکے، پر یہ بات تم کال پر کہہ دیتے، ویڈیو کال کی کیا ضرورت تھی؟ اذہان نے منہ بنایا تھا۔ ضرورت تھی، اگر کال کرتا تو یہ چاند سا چہرہ کیسے دکھتا؟ کاظم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان نے کوفت سے کال کر دی۔ اس کی بہن کو تو میں ایک آنکھ نہیں باتا اور بھائی مجھ پر لائن مار۔ پھر وہ واپس کام میں لگ گیا تھا۔ شام کے وقت پورے گھر میں چہل پہل سی تھی۔ راحت بیگم اور ان کے ساتھ نگین بیگم کچن میں تھی اور ماہم حسب عادت ایمان کو چھیڑنے میں مصروف تھی۔ ایمان صوفے پر بیٹھی کتاب کو بے دلی سے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ یہ کتاب تو ایسے پکڑی ہے جیسے اس میں کوئی خزانہ ہے یا پھر پوری حفظ کر لی ہو۔ ماہم نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا، ماہم تمہاری زبان کبھی بند بھی ہوتی ہے؟ ایمان نے جھنجھلا کر کتاب میز پر پٹ کی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، سب کی نظریں وہاں اٹھ گئی۔ ایک لمبے قد کا ہنستا مسکراتا جوان اندر داخل ہوا، آنکھوں میں چمک، چہرے پر سفر کی تھکن کے باوجود خوشی نما تھی۔ سرپرائز! اس نے بیگ زمین پر پھینکا اور بازو پھیلا دیے۔ کاظم بھائی! ایمان سب سے پہلے چیخ مار کر دوڑی اور اس کے گلے لگ گئی۔ نگین بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، ایک پل کو یقین ہی نہ آیا، پھر وہ بھی باغی اور بیٹے کے سینے سے جا لگی۔ پھر وہ رات تائی سے ملا، یہ ماہم ہے۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ ماہم نے آرام سے سلام کیا تھا۔ او میرے اللہ بھائی، آپ واپس آ گئے؟ ایمان کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی تھی۔ ہاں میری جان، میں واپس آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کاظم نے پیار سے اس کے بال کو سہلایا تھا۔ اسی وقت اوپر سیڑھیوں سے اذہان نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی نظریں کاظم اور ایمان پر جمی تھی۔ کاظم نے بھر کر اذہان کو بھی زور سے گلے لگایا تھا۔ یار میرا بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنے دنوں بعد تجھے دیکھ رہا۔ وہ گرم جوشی سے بولا تھا۔ خوش آمدید کاظم، گھر کی رونق واپس لے آئے ہو تو۔ اذہان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھا، ابھی سے میرا دشمن اس کے ساتھ ہنس ہنس کے مل رہا ہے جیسے کوئی پرانے یار ہو۔ ایمان نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ماہم کی کان میں سرگوشی کی۔ یار واقعی ہمارے جلات بھائی ایک ہو گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں۔ ماہم نے ہنستے ہوئے کہا، بس دیکھ لینا، اب کاظم بھائی کو سب بتاؤں گی کہ یونی میں تمہارے بھائی نے کیسے میری بے عزتی کی تھی۔ ایمان نے ناک سکیڑتے ہوئے برا سا منہ بنایا تھا۔ ارے جان تو چھوڑو، اسے بیٹھنے تو دو، راحت بیگم نے کہا تو سب صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔
بابا اور تایا کہاں ہے؟ وہ استفار کرنے لگا. آفس گئے ہیں, شام تک آئیں گے نا. میری گفٹ تو دے. ایمان نے جھٹ سے جواب دیا اور وہ کاظم کے گلے لگے بیٹھی ہوئی تھی. ابھی آیا وہ, آرام کرنے دو ایمان. اذلان نے ٹوک دیا. ایمان نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی. ایمان, تمہارے لیے خاص گفٹ لایا ہوں میں. یہ دیکھو, لندن سے لیے. اس نے ایک خوبصورت جیولری باکس اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا. واہ بھائی, یہ تو بہت پیاری ہے. ایمان کا چہرہ تھمک گیا تھا. اذہان نے چپ چاپ یہ منظر دیکھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت جھلکی تھی, مگر چہرہ سنجیدہ ہی رہا. اسے ایک ایک کر کے سب کو تحفے دیے. آخر میں ماہم رہ گئی جو کہ انتظار کر رہی تھی. یہ تمہارے لیے. کاظم نے ایک ٹیڈی بیئر اس کی طرف بڑھایا اور وہ حیرت میں پڑ گئی. دراصل میں نے تمہیں چھوٹا سا دیکھا تھا نا جب یہاں سے گیا, تو اس لیے یہی دے آیا. پر تم ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو. کاظم خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا. میری بہن بھی تمہاری بہن کی ہی ہم عمر ہے, بھول گئے تو. اذہان نے اسے چڑھا. وہ نہ کبھی کال پر آتی ہے تو میں نے اسے دیکھا نہیں ہے نا, اسی لیے بھول گیا, سوری. کاظم نے وضاحت دیتے ہوئے معافی طلب نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے کہا, جو کہ اس وقت جوانی کا بھرپور شاہکار لگ رہی تھی. چلو کوئی بات نہیں, جاؤ آرام کر لو. نگین اور راحت بیگم نے کہا تو اپنے کمرے کی طرف چل دیا. نگین بیگم خوشی سے دعائیں دے رہی تھی اور پورے گھر میں خوشی کی ہنسی گونج رہی تھی, مگر ایمان کے دل میں ایک اور ہی جنگ شروع ہو چکی تھی. اب دیکھنا اذہان خان, میرے پاس میرا سپرمین بھائی آ گیا. تمہاری ایک ایک سختی کا میں حساب لوں گی. رات کے کھانے کی ٹیبل پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے. راشد صاحب اور اکمل صاحب بھی آ گئے تھے. طرح طرح کے لوازمات رکھے گئے تھے. اور بتاؤ کیسا لگا لندن میں رہنا؟ راشد صاحب نے پوچھا. جی بڑا اچھا رہا, اب مکمل ہو گئی تو تعلیم تو واپس نہیں جاؤں گا. کاظم نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور وہ لندن کے قصے سب کو سنا رہا تھا. ڈائننگ ٹیبل کے گرد خوشگوار سی محفل جمی ہوئی تھی. سب کے چہروں پر دلچسپی اور تجسس جھلک رہا تھا. کاظم کی باتیں سب کو اپنی طرف متوجہ کی ہوئی تھی. وہاں کا ماحول بڑا مختلف تھا, خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے. یہاں کے مقابلے میں زیادہ آزادی ہے, لیکن دل ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی لگا رہا. کاظم نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی چاول کا نوالا اٹھایا. ہاں بیٹا, باہر کی تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے, لیکن اپنی زمین اپنی ہی ہوتی ہے. اکمل صاحب نے سر ہلایا. ایمان جو برابر میں بیٹھی تھی شوق سے سن رہی تھی. اس نے فوراً پوچھا, کاظم بھائی آپ نے وہاں کے فیسٹیولز اٹینڈ کیے؟ مجھے تو تصویریں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. کاظم نے ہلکا سا کہکا لگایا. جی ہاں, تصویریں بھی ہیں, بعد میں دکھاؤں گا. وہاں کی سڑکوں پر رنگ برنگی روشنیوں اور میوزک کا ماحول ہوتا ہے, بالکل کسی فلم جیسا. اور لو, سارا تمہارا پسند کا بنایا نا بھابی؟ اور میں نے. نگین بیگم نے اس کے نا کرنے پر بھی پلیٹ اس کی بھر دی تھی. ہاں, یہی رہ گیا تھا, اب ہمارے گھر کی لڑکیوں کو فلمی دنیا میں دلچسپی دلانا. اذہان نے فوراً رکما دیا. میں نے بس تصویریں مانگی ہیں اور کچھ نہیں. ایمان نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور سب ہنس پڑے. یوں کھانے کی میز پر ہنسی مذاق اور باتوں کی گرماہٹ نے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیا تھا. تم دونوں کے لیے کل سے ایک ٹویٹر آئے گا پڑھانے, میں نے بات کر لی ہے. اکمل صاحب نے آگاہ کیا. بابا یوں نہیں کافی ہے, ایمان نے منہ بسورا, جبکہ ایمان نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا. رات کا وقت تھا. ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے. ماہم بھی تھک کر سو گئی تھی. ایمان صوفے پر بیٹھی موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی, مگر چہرے پر واضح تھا کہ دل بے چین ہے. کاظم چپکے سے اس کے پاس آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا. میری چھوٹی شہزادی ناراض لگ رہی ہے. اس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بھائی آپ کو تو پتا ہے نا, آپ کی اس دوست نے میری زندگی ادھیرن کر دی ہے. گھر میں الگ جلاد, یونی میں الگ جیلر. ایمان نے فوراً موبائل سائڈ پر رکھا اور پھٹ پڑی. ہائے اللہ, یہ کس جلاد کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں میرا خوبصورت دوست اذہان تو نہیں؟ کاظم نے مصنوعی حیرانگی سے کہا. خوبصورت؟ بھائی آپ بھی ان کے فین نہ بن جائیں. سارا دن بس سختی, ڈانٹ, نصیحت. یونی میں تو سب کے سامنے عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ایمان نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا اور کاظم نے کہکا لگایا اور اس کے ماتھے پر انگلی سے ہلکی سی چپ لگائی. پاگل لڑکی, وہ تمہیں بے عزت نہیں کرتا, بس سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہاں, تم اتنی شوخیاں نہ کیا کرو.
کہ اس کی दान کا موقع بھی نہ ملے۔ قاسم نے اسے سمجھایا، بھائی آپ تو بالکل ہی اس کے وکیل لگتے ہیں، مجھے لگا آپ آ کر میرا ساتھ دیں گے، لیکن آپ تو اس کے وکیل بن کر بیٹھے ہیں۔ ایمان نے برا سا منہ بنایا، دیکھو ایمان، میں جانتا ہوں اذہان تھوڑا سخت ہے مگر اندر سے برا انسان نہیں ہے، اگر وہ تمہاری فکر نہ کرتا تو یوں ہر وقت نظر کیوں رکھتا؟ کاظم نے سر پکڑ لیا، وہ کبھی جو یہ بات سمجھ لے، ہائے اللہ، یہ فکر نہیں ہے بھائی، یہ قید ہے، قید۔ آپ کو پتہ ہے کلاس میں اس نے سب کے سامنے کہا کہ یہ لڑکی فش مارکیٹ سمجھتی ہے کلاس کو، سب ہنس رہے تھے مجھ پر، میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ ایمان نے فوراً کال کاٹ دی تھی، چھوٹی سچ بتاؤ، دل سے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا جب وہ تمہیں دیکھتا ہے یا تمہیں مخاطب کرتا ہے نا۔ قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا تھا، مجھے کیا اچھا لگنا ہے بھائی، میں تو اس کی شکل دیکھ کر ہی جلتی ہوں، وہ بس ہر وقت جج صاحب بنے رہتے ہیں۔ ایمان نے فوراً نظریں چرا لی تھی، دل ایک پل کو دھڑکا مگر زبان پر غصہ سجا لیا، آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، زبان کچھ اور۔ لگتا ہے میری بہن کا کیس کمزور ہے۔ قاسم مسکرایا، اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں جھانکا اور شرارت سے کہا، بھائی اب تو بالکل ماہم جیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایمان نے کوشن اٹھا کر اس کے کندھے پر دے مارا، ماہم کے نام پر قاسم کا دل دھڑکا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ نہیں چھیڑوں گا، لیکن یاد رکھو اذہان برا نہیں ہے، وقت آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گی۔ قاسم نے ہنسی دبائی تھی۔ ایمان نے ہونٹ بیچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، وقت آئے گا یا قیامت آئے گی، بس یہی باقی ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ قاسم نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ ایمان نے آہ بھری اور صوفے سے ٹیک لگا کر سوچ میں ڈوب گئی۔ دل چاہے زبان مانے یا نہ مانے مگر ذہان کا تصور اس کے دل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسا بھی کیا ہے ان میں کہ یونی میں سب لڑکیاں ان پر مر رہی ہیں اور یہاں بھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی آنکھ پیاس سے کھلی تو وہ نیچے کچن میں پانی پینے چلی گئی، پر جیسے ہی وہ کچن میں پہنچی وہاں کی لائٹ چل رہی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو اذہان اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، فریج کی طرف گئی اور پانی نکال کر پانی پینے لگی۔ اذہان اس کی حرکات اور سکانات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت کھلے پاجامے اور شارٹ شرٹ میں تھی جو نارنجی رنگ کا تھا، اونچی پونی ٹیل باندھے وہ معصوم سی لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ واپس جانے لگی تو اپنی پشت پر اذہان کی آواز ابھری، جی کہیے۔ واپس پلٹی اور اس کے سامنے جا کھڑی۔ وہ اذہان کو لاکھ باتیں اس کی پیٹھ پیچھے سنا دیتی تھی، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت اس میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی رات کی خاموشی، گہرا سناٹا اور اکیلے پن میں اذہان کے سامنے کھڑا ہونا اس کے پیر کپ کپا رہے تھے۔ جس نظر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ تم نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ اذہان نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھیں اذہان، مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں بولا، کسی کو مجھے سزا مت دیں، مجھے جانے دے۔ ایمان نے اس کی بات پوری بھی نہیں ہونے دی تھی اور بیچ میں ہی بول پڑی۔ اسے سر تا پیر ایمان کو دیکھا، بے سختہ مسکرا دیا۔ اذہان کو مسکراتے دیکھ ایمان کو جھٹکا چلا، چلی جانا، پہلے شوہر کی بات تو سن لو۔ اس کے مزید قریب ہوا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایمان اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی، مقابل کی گہری نگاہ اس کی سانس روک رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں اذہان کے الفاظ جیسے ایمان کی کانوں میں دھماکے کی طرح گونجے۔ شوہر؟ اس کی لب کانپ گئے، آنکھوں میں حیرت اور انجالے خوف کی جھلک تھی۔ ہاں شوہر، تم بھول گئے ہو یا بھلانا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور سختی دونوں شامل تھے۔ اذہان کے چہرے پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ایمان نے فوراً نظریں جھکا لی تھی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میں تو صرف پانی پینے آئی تھی، تو آہستہ سے بولی اور اس کے وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔ اذہان نے اس کی کمر سے گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی پانی کی پیاس نہیں، دل کی پیاس بھی بجھانی پڑتی ہے۔ ایمان نے ہڑبڑا کر نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں وہی شرارت اور گہری تپش دیکھ کر وہ فوراً نظریں چرا لی تھی۔ مجھے جانے دے اذہان، پلیز پلیز۔ اذہان نے سر اس کے کان کے قریب چکا کر دھیرے سے کہا، تمہیں اندازہ ہے جب تم یہ لفظ کہتی ہو تو کیسی لگتی ہو؟ ایمان کی سانسیں بے ترتیب تھی، وہ خود کو اس کے حصار سے آزاد کرنا چاہتی تھی مگر بدن جیسے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔
मेरी आंखों में देखो ईमान, बताओ वाकई मुझसे नफरत करती हो? अचानक अजहान ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने उंगलियों में थाम कर ऊपर उठाया। ईमान के लब कांपे, दिल की धड़कन और तेज हो गई, आंखों में नमी तैरने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि कदमों की आहट टूटी। किचन के दरवाजे के करीब किसी के चलने की आवाज आई थी। वो पछताने लगी कि यहाँ आई ही क्यों। दरवाजे के करीब आहट सुनकर ईमान ने फौरन अजहान को धक्का देना चाहा, मगर वो अपनी गिरफ्त में और सख्ती ले आया था। उसकी सांस ईमान के चेहरे को छू रही थी। डर क्यों रही हो? अजहान की आवाज में गहरी सरगोशी थी। ये घर मेरा है, तुम मेरी हो, कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। ईमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अजहान प्लीज, कोई देख लेगा। उसके कान के करीब झुका, होंठों से तकरीबन छूते हुए बोला था, देखने दो, शायद सबको भी पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। ईमान की पलकें कांपने लगी थी। वो नजरें चुराकर मध्यम आवाज में बोली, आपको हो क्या गया है? ये सब ठीक नहीं है। ठीक और गलत का फैसला अब दिल करेगा ईमान, और मेरा दिल कहता है कि तुम्हें ऐसे ही अपने करीब रखो। अजहान ने उसके मजीद करीब आते हुए कहा। ईमान के अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। वो घबराहट में पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर अजहान के लम्स ने जैसे उसकी हवास बिखेर दिए थे। अचानक दरवाजे के पास आने वाली आहट और तेज हो गई। अजहान उसे लिए दीवार की आड़ में छुपा, काजिम आया और पानी लेकर लाइट ऑफ करके वापस चला गया। ईमान ने मौका गनीमत जाना और हल्की सी ताकत लगाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद किया। वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे से अजहान की मध्यम मगर गहरी आवाज गूंजी, याद रखना ईमान, तुम कितनी ही बाहर भागो, आखिर में लौट कर मेरे पास ही आना है। ईमान के कदम रुक गए थे। दिल ने एक पल को जैसे साथ छोड़ दिया था, मगर वो कुछ भी कहे बगैर कमरे की तरफ आ गए। एजहान मुस्कुराकर कॉफी को कप लबों से लगाए बैठ गया, जैसे उसकी बेचैनी और घबराहट ही उसकी तस्लीम थी। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। ईमान ने करवट बदला तो रात का वो मंजर पलकों पर चमक उठा। एजहान की गिरफ्त, उसकी सरगोशियां, वो जुमला, तुम कितनी ही बार भागो, आखिर में लौट कर मेरे पास ही आना है। सब कुछ फिर से दिल की धड़कनें तेज कर गया था। वो झटके से उठकर बैठी, आंखों में बेचैनी, होठों पर दबी सी सिसकी। ये सब मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है? उसने आहिस्ता सी खुद कलामी की। कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ वो बढ़ी। वहां पहले से ही जहान बैठा हुआ था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई थी। अखबार सामने खुला था, मगर उसकी नजरें अखबार पर नहीं थी, सीधी ईमान पर जमी हुई थी। ईमान का दिल फिर तेजी से धड़का। उसने नजरें झुकाकर कुर्सी खींची और बैठ गई। राहत बेगम किचन से आवाजें दे रही थी, मतलब वो अभी खड़ी भी थी। कैसी नींद आई? अजहान ने अखबार तय करते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। ईमान ने लब पीस कर चाय के कप को थामा। ठीक, अजहान ने हल्का सा कहकर लगाया, ठीक, या फिर नींद की बजाय रात पर मेरा ख्याल आता रहा। वो छीड़ते हुए गोया हुआ। ईमान चौंक गई, घबरा कर इर्द गिर्द देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। अजहान प्लीज, ये सब छोड़ दे। उसकी आवाज कांप रही थी। इतना बदला हुआ रवैया उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मजीद करीब झुक गया, मेज पर कोहनी टिका कर बोला, छोड़ दूं? और फिर रात जैसी तुम्हारी घबराई हुई आंखें दोबारा ना देख सकूं? ईमान, ये तो नाइंसाफी होगी ना। ईमान ने कप मेज पर रखा और जल्दी से उठ खड़ी हो। कहाँ जा रही हो? अजहान ने आवाज लगाई। मुझे भूख लगी है। जितनी भूख तुम्हें नहीं है ना, उतनी ही प्यास अभी बाकी है। अजहान मुस्कुराते हुए उसके पीछे नजरें गाड़ कर बोला था। ईवान के कदम रुक गए थे और वो पलटकर कुछ कहना चाहती थी, मगर हिम्मत ना हो। जल्दी से वो कमरे की तरफ बढ़ गए। अजहान ने मुस्कुराते हुए कुर्सी से टेक लगाई और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका ऐसा रूप अजहान को भा रहा था। ईमान तेज तेज कदमों से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके बेड पर बैठी और हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। दिल की धड़कनें अभी तक बेकाबू थी। कि मुझे हो क्या रहा है? वो खुद से बड़बड़ाई। क्यों उसके अल्फाज, उसकी नजरें सब कुछ मुझे कमजोर कर देते हैं। खिड़की से आती हवा ने उसके बालों को हल्का सा बिखेर दिया था। उस सोचों में गुम थी जब अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा चरचराता हुआ खुला। ईमान ने चौंक कर ऊपर देखा। अजहान अंदर आ रहा था, आंखों में वही गहरी निगाहें और चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट।
دروازہ تو بند تھا۔ ایمان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، بند تھا مگر تمہارے دل کی طرح، جو جتنا بھی بند کر لو مگر وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہوں میں۔ اظہار نے آہستہ سے دروازہ پیچھے سے بند کرتے ہوئے بولا اور ایمان گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھی ہے تو؟ اس کی قریب آیا، اتنا کہ ایمان کی سانسیں قید ہونے لگی۔ تو کیا ہوگا؟ اظہار نے سرگوشی کی۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، تم میری بیوی اور میں حق رکھتا ہوں۔ ایمان پیچھے ہٹنے لگی مگر وہ ہر بار قدم بڑھا کر فاصلہ ختم کر دیتا۔ آخر وہ دیوار سے جا لگی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر کھڑی رہ گئی۔ رات کی بات ادھوری رہ گئی اور مجھے ادھوری باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اذہان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اذہان یہ سب ٹھیک نہیں ہے، پلیز دور رہو۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اوہ میں دور رہوں اور یونی میں تم لڑکوں کے قریب رہو؟ اذہان نے اس کی چھوڑی کو آہستگی سے اوپر اٹھایا، نگاہوں میں شدت اور لہجے میں آگ تھی۔ ایمان کے لب کانپنے لگے، وہ پلکیں چپکائے بنا بولے، وہ شہیر تو بس دوست ہے۔ اسے یاد آیا کہ شہیر کے ساتھ اذہان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ دوست ہے، دور رہو اس سے، ویسے بھی بہت ڈیل دے دی ہے، بہت جلد اپنی دسترس میں لینے والا ہوں میں تمہیں، اس لیے اپنے دل اور دماغ کو تیار کر لا۔ اذہان نے اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں یونی میں سر کے علاوہ کچھ مت کہنا، میں تمہارا کزن ہوں، شوہر ہوں، یہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ وہ آخر میں اس کی گال پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ ایمان کی دھڑکنیں ابھی تک تیز تھی۔ کیا ہوا؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، بھائی کا پتہ ہے نا، لیٹ ہوئے تو غصہ ہوں گے۔ وہاں ایمان کو کمرے میں ویسے ہی کھڑے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ گاڑی میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ ایمان آگے والی سیٹ پر بیٹھی جوش جوش میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ کاظم بھائی، آج پروفیسر نے اتنا بیزار کیا، قسم سے بس دل چاہ رہا تھا کہ کلاس ہی چھوڑ دو۔ ایمان نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا لیکن کلاس چھوڑنے کا عادی ہونا اچھی بات نہیں ہے نا؟ کاظم نے مسکرا کر ہلکا سا جواب دیا۔ صبح تو وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پر واپسی میں کاظم نے کہا تھا کہ میں لینے آؤں گا، پھر کھانا کھانے چلیں گے۔ پیچھے ماہم خاموش بیٹھی بس دیکھ رہی تھی، ہوا میں اڑتی بال اور اس کی آنکھوں کی خاموشی کاظم کو بار بار مجبور کر رہی تھی کہ وہ ریئر ویو مرر میں جھانکے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، ماہم ذرا سا جھک کر اپنے دوپٹے کی اڑتے ہوئے پلو سنبھال رہی تھی۔ کاظم کا دل بے اختیار ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ ماہم کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں آئینے کی طرف اٹھائی، اچانک کاظم کی نگاہوں سے آنکھیں مل گئی، دونوں چونکے۔ ماہم نے فوراً نظریں ہٹائی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تب نہ سکی۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ واقعی مجھے ہی دیکھ رہا تھا؟ آپ کو سن رہا ہے یا بس ڈرائیونگ پر دھیان ہے؟ ایمان نے بات جاری رکھی۔ کاظم نے ذرا صبر کر کہا، ہاں سن رہا ہوں، تم بولو۔ مگر اس کی نظریں پھر ایک پل کو بے اختیار مرر پر گئی۔ ماہم نے اس بار خود کو مضبوط کیا، آنکھیں چرا کر باہر دیکھنے لگی، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ایمان بولتے بولتے رکی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کاظم کی نظریں بار بار ریئر ویو مرر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر بعد پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ماہم بالکل خاموش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھپی ہلکی سی مسکراہٹ ایمان کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ ماہم، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آج کچھ زیادہ ہی سوچوں میں گم لگ رہی ہو۔ ایمان نے آنکھیں سکیر کر غور کیا اور پھر شرارت سے بولی، ہاں نہیں تو بس یوں ہی ذرا تھک گئی ہوں۔ ماہم نے چونک کر فوراً رخ موڑا، ہاں آج کا دن لمبا تھا، سبھی تھکے ہوئے ہیں۔ کاظم نے جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر آئینے میں کاظم کو دیکھا۔ وہ بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ کاظم کیسے ماہم کو دیکھ رہا ہے۔ واقعی تھکاوٹ ہی کی تو بات ہے یا کچھ اور بھی؟ اس نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ کاظم لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ماہم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے بیگ میں سے فون نکال کر مصروف ہونے کا بہانہ بنایا۔ گاڑی کے اندر لمحہ بھر کو سکوت چھا گیا۔ ایمان کی شرارت بھری مسکراہٹ، کاظم کی الجھی نظریں اور ماہم کی چھپی ہوئی مسکراہٹ، تینوں کی کیفیت ہوا میں بکھری ہوئی تھی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے پاس رکی۔ وہ تینوں ساتھ چل کر اندر داخل ہوئے، کچھ کھانے کو آرڈر کیا اور انتظار کرنے لگے۔ یہ گاڑی میں کیا آنکھ مچولی چل رہی تھی؟ ایمان نے ماہم کے کان میں کہا،
کچھ بھی تو نہیں، تم چپ ہو کر بیٹھو۔ ماہم نے اسے گھوری سے نوازا۔ ویسے میرا بھائی تمہارے بھائی سے تو اچھا ہے، سوچا جا سکتا ہے۔ ایمان کی نظریں قاسم پر تھی، جو کہ موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اچھے، میری بلا سے میرے بھی بھائی ہیں۔ ماہم نے بے اختیار نگاہیں قاسم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں سامنے سے بلو شتمی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ انہیں کس نے بلا لیا؟ ایمان نے مینیو کارڈ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ آؤ بیٹھو اذہان۔ قاسم نے اپنے برابر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم میری جگہ پر بیٹھے ہو سالے صاحب، اذہان نے طنزیہ کہا تو تینوں نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ ایمان کی ایک طرف ماہم تھی، دوسری طرف قاسم تھا۔ آؤ بیٹھو بھائی اپنی جگہ پر۔ قاسم نے ہنستے ہوئے ماہم کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تو اذہان ایمان کے برابر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ ویٹر نے پانی کے گلاس رکھے تو ماحول میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ ایمان بار بار مینو کارڈ کے پیچھے سے جھانک کر قاسم اور ماہم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قاسم بالکل اطمینان سے پانی کی گھونٹ پڑ رہا تھا۔ یہاں ہمیشہ اتنی بھیڑ رہتی ہے کیا؟ ماہم نے بات کاٹنے کے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، خاص کر اس ٹائم، قاسم نے مختصر جواب دیا اور ویٹر کو بلا کر آرڈر کنفرم کرنے لگا۔ اتنے میں اذہان اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور طنزیہ مسکراہٹ ایمان کی طرف اچھالی۔ کافی مزے میں لگ رہے ہو تم سب، لگتا ہے آج اچھا گزرا وقت یوں نہیں گئی۔ ایمان نے فوراً اس کی طرف گور کر دیکھا۔ ہاں، آپ لیے تھے تو اچھا ہی گزرنا تھا، ایمان سوچ کے رہ گئی تھی۔ اذہان ہلکی سی سیٹی بجانے لگا۔ ایمان کو یہ شخص برا لگ رہا تھا، اس لیے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم، تم کیا کہہ رہی تھی کہ قاسم بھائی اس رنگ کی شرٹ پہ اچھے نہیں لگتے؟ ایمان نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، پر ماہم کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھا کر ڈبوں سے لگایا، مگر ہاتھ ہلکا سا کانپ گیا۔ قاسم نے فوراً اس کی حرکت نوٹ کی، مگر خاموش رہا۔ میں نے کب کہا؟ تمہیں کچھ بھی پتا نہیں اور باتیں بنانی تمہیں آتی ہیں، ماہم نے جل کر کہا اور مسکری ہنستے ہوئے کندھے اچکا۔ قاسم نے زیر لب مسکرا کر ماہم کو ایک لمحے کو دیکھا اور پھر لاپرواہی سے ہاتھ چٹک دیا۔ کھانا آ گیا تو سب بھول جائیں گے، بہت بھوک لگ رہی ہے، قاسم نے جان بوجھ کر موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ ایمان نے ہنستے ہوئے بات بدلتی، مگر اس کے دماغ میں ابھی تک گاڑی والا منظر تازہ تھا۔ اسے چپکے سے ماہم کے کان کے قریب سرک کر آہستہ سے کہا، ایک دن نا میں تم سے سب نکلوا کے رہوں گی۔ ماہم نے فوراً اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہے ایمان، بالکل بھی نہیں، اور اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن قاسم کی نظریں اور اس کا دل دونوں صاف بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ کھانا آ چکا تھا، سب نے کھانا شروع کیا تو یکدم ہی اذہان نے ٹیبل کے نیچے سے ایمان کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ پہ قید کر دیا۔ ایمان بیٹو کیا ہوا؟ ابھی تک پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اب ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کھانا شروع کرو۔ قاسم نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر ٹوکا، جبکہ اذہان کے لبوں پر شریر مسکراہٹ لے احاطہ کیا۔ ٹیبل پر سب لوگ باتوں اور کھانے میں مصروف تھے، مگر مان کے دل کی دھڑکن جیسے تیز تر ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر پلیٹ میں موجود سٹک کو چمچ سے یوں ہلایا جیسے واقعی کھانے میں دلچسپی لے رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کا دھیان صرف اپنی انگلیوں پر تھا جو اذہان کی سخت گرفت میں تھی۔ اب مسکراؤ بھی ورنہ سب کو شک ہو جائے گا، اذہان نے جھک کر آہستگی سے کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ صرف ایمان ہی سن پائی تھی۔ ایمان نے ہڑبڑا کر نظریں اٹھائی، سامنے قاسم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ بس ابھی ختم ہو گئی ہے، سب بمشکل الفاظ کرے اور زبردستی مسکرا دی۔ ماہم نے یوں دیکھا جیسے وہ سمجھ گئی ہو۔ اذہان کے انگوٹھے کی ہلکی سی جنبش نے ایمان کی سانسیں مزید الجھا دی تھی، وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ اذہان کے لبوں پر وہ موجود اس شریف سی مسکراہٹ جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو کہ ہمت ہے تو مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر دیکھو، چلو ذرا یہ کباب لو، تمہیں پسند ہے نا؟ قاسم نے بے خبری میں پلیٹ آگے بڑھا دینے کا۔ ایمان نے گھورتے ہوئے اذہان کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو چھوڑو میرا ہاتھ، لیکن اذہان نے اس وقت مزید مضبوطی سے اس کی انگلیوں کو دبا دیا، جس سے اس کی سانس بے اختیار اٹک گئی۔ قاسم چوکا، ایمان سب خیریت ہے نا؟ ایمان کی نظریں اس کے اور اذہان کے درمیان بے اختیار الجھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ایمان کو اذہان بھائی کے ہاتھ سے کھانا ہے، کیوں ایمان؟ اب کی باری ماہم کی تھی، ایمان کو تنگ کر لی تھی۔
چھوڑو، میں منہ دوسری طرف کر رہا ہوں، تم کھلا دو میری بہن کو۔ جیجا صاحب، قاسم نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ایمان کو شرم سی آنے لگی تھی۔ یہ لو، پہلے کہہ دیتی جانے اذہان، میرے ہاتھ سے کھانا تھا تو۔ اذہان نے کباب کا پیس اس کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے اسے گھورتے ہوئے لقمہ منہ میں رکھا، جبکہ ماہم جو ٹیبل کے نیچے دیکھ چکی تھی کہ کیا چل رہا ہے، بڑی مشکل سے ہنسی روکے بیٹھی تھی۔ اس کا بھائی اتنا رومانٹک تھا، یہ اسے آج پتا چلا تھا۔ ہو گیا تم لوگوں کا، میرا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ قاسم کی آواز پر اذہان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسے کھانا کھا کر وہ گھر کے لیے نکلے تھے۔ بل میں دوں گا، اپنی شادی کی خوشی۔ آخر میں اذہان نے ایمان اور اپنی رخصتی کا بتایا تو ایمان کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ گھر پر ان دونوں کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھی، اور وہاں کالج میں ٹیسٹ پر ٹیسٹ۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، اور اب رخصتی، اس کے لیے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اس کو اس کے ماما بابا نے بیٹھ کر سمجھایا تھا، دیکھو بیٹا، اذہان اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا تمہیں لگتا ہے۔ اس کے ساتھ رہو گی تو اسے سمجھنے لگو گی۔ اکمل صاحب نے بات کا آغاز کیا، اور دیکھو، رخصتی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہے نا۔ جب تم اس کے نکاح میں ہو تو ہم رخصتی کو اتنا روک نہیں نہ سکتے۔ اب نگین بیگم تھی، اسے سمجھانے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ یا پھر تم لوگ پھر بنا رخصتی کے رہنا چاہتی، یا تم اس سے الگ ہونا چاہتی؟ ہم تمہارے فیصلے پر خوش ہیں، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اکمل صاحب نے اس سے مشورہ لینا چاہا۔ نہیں بابا، میں آپ لوگوں کے فیصلے سے خوش ہوں، پر آپ انہیں سمجھا دیں کہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ اذہان کا خود سے الگ ہونا یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہوئی تھی، اس لیے اسے سادے سے انداز میں حامی بھر دی تھی۔ اس کی بات پر گھر والے اور باقی سب بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اس نے اکمل اور راشد صاحب کے ساتھ ہی بزنس سنبھال لیا تھا، کیونکہ اب وہ پاکستان میں رہنا چاہتا تھا۔ آج اسے آفس سے آتے آتے دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید سب سو چکے ہوں۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہی صوفے پر ڈھیسا گیا، جب اس کی نظر سامنے صوفے پر سوئی ہوئی ماہم پر پڑے، جو کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، اور ٹی وی آن تھا جسے قاسم نے بند کرنے کا سوچا۔ وہ چند لمحے بعد لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نیند کی معصومیت اور بالوں کی لٹ جو پیشانی پر آ کر گری ہوئی تھی، دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ قاسم نے آہستہ سے اپنی ٹائی اتاری اور صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ماہم، اسے مدھم آواز میں پکارا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ قاسم نے ایک لمحہ کو سوچا، پھر دھیرے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ ہٹایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے کی خاموشی اور نرم روشنی میں بس ان دونوں کی سانسیں ہی محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم نے جھک کر صوفے کے کنارے پر رکھا کمبل اٹھایا اور آہستہ سے ماہم پر ڈال دیا، لیکن جیسے اس نے کمبل سیدھا کیا، ماہم ہلکی سی کروٹ بدل گئی اور آنکھیں نیم پا ہو گئی۔ آپ؟ اس نے دھندلی آواز میں تھا۔ قاسم کے لبوں پر ایک نرمی دھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تھوڑا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ تم یہی سو گئی تھی؟ کمرے میں چلی جاؤ، آرام سے سو لینا۔ ماہم نے آنکھیں چپکی۔ جی، آنکھ لگ گئی تھی قاسم بھائی۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہی، کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہی تھی؟ انتظار کرتے کرتے پتہ نہ لگا ہو اور نیند آ گئی ہو۔ قاسم نے اس کے لہجے میں چھپی معصومیت اور اپنائیت کو دل کے کسی کونے میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ صوفے کے پاس بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں، آپ کا انتظار کیوں کروں گی میں؟ وہ ابھی بھی نیند نہیں تھی۔ ایک دن کرو گے میرا انتظار، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ ماہم نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ جاؤ اور کمرے میں سو جا۔ قاسم نے اسے جانے کا کہا۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں کھانا دے دوں آپ کو؟ اسے خیال آیا تو اس نے پوچھ لیا، ہاں لے آؤ، پر کیا پکا ہے؟ قاسم نے نارمل بات کی، پر اس کی ہتھیلی پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ دال، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ چھوڑو، کچھ آرڈر کر دیتا ہوں، کیا کھاؤ گی تو؟ ماہم کو پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی؟ وہ سوچنے لگی، رہنے دو، خود ہی منگوا لیتا ہوں۔ گھبرایا مت کرو، میں زندہ انسان نہیں کھاتا۔ قاسم جو کب سے نوٹ کر رہا تھا ماہم کا گھبرانا، جھٹ سے بولا تو وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ اٹھ جاؤ ایوان، وہ کوئی 10ویں بار اسے آواز لگا رہی تھی۔ چاچی اٹھ گئی۔ ایمان، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ماہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں اٹھ رہی بیٹا، تم دیکھو اسے، میں تو چلی۔ ایمان، تم اٹھ رہی ہو یا میں پانی ڈالوں؟ ماہم نے اسے دھمکی دی، پر وہ نہ ہلے۔ اذہان بھائی، ماہم کا اتنا بولنا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر
بستر سے نکلی تھی۔ کہاں ہے؟ ماہم کی بچی، روکو، ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ ایمان کمرے میں اذہان کو نہ دیکھ کر اور ماہم کو کہکا لگاتی دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر یونی پہنچے تھے، پھر بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ ایمان اور ماہم ڈرتے ڈرتے کلاس کی طرف آئے۔ سامنے اس کا شوہر پروفیسر نظر آیا جو کہ لیکچر دینے میں مہر تھا۔ لیکچر ہال میں داخل ہوتے ہی ایمان اور ماہم کے قدم جیسے زمین پر گھڑ گئے تھے۔ سامنے سٹینڈ پر پروفیسر اذہان پوری سنجیدگی کے ساتھ لیکچر دینے میں مہر تھے اور دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ کہا تھا نا صبح سے اٹھ جاؤ، اب بک دو، سامنے دیکھو کون کھڑا ہے۔ ماہم نے آہستہ سے ایمان کے کان میں کہا۔ ایمان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یا اللہ، یہ وہ وقت ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ سرگوشی میں بڑبڑائی۔ وہ دونوں کلاس میں چپکے سے داخل ہونے کی کوشش میں تھے جب اذہان نے ہلکی سی نظر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے وہ اپنی گفتگو روکی تھی۔ کلاس میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹ کی نظریں بے یکدم ایمان اور ماہم پر جا پڑی۔ مس ایمان اور مس ماہم، اذہان نے پرسکون مگر دباؤ ڈالتی ہوئی آواز میں کہا، کیا یونیورسٹی کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ کلاس میں اپنی مرضی سے داخل ہوا جائے؟ ایمان کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ آنکھیں جھکا کر اندر آئی اور کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماہم نے آہستہ سے ہونٹ کاٹتے ہوئے ایمان کو کوہنی ماری۔ بس اب تیرا شوہر پروفیسر تیرے پیچھے پڑنے والا ہے۔ اذہان نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھی اور ذرا سا جھک کر ایمان کی طرف دیکھا جسے باقی سب طلبہ کو بھول چکا ہو۔ کل میں نے واضح کہا تھا کہ میری کلاس میں وقت کی پابندی سب سے ضروری ہے، مگر لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری بات یاد نہیں رہتی۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے گال شرم سے سرخ اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اسے رات کے سین یاد آنے لگے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو اذہان کی گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہاں پہلے بیٹھی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اب دیکھتی ہوں ایمان کیسے اپنی جان بچاتی ہے۔ اور آپ ماں، سوری سر، ایمان اٹھ نہیں رہی، جب بھی دیر ہو گئی تھی میں۔ ماہم نے فوراً سارا ملبہ ایمان پر ڈالا۔ اللہ ایسی دوست کسی کو نہ دے، ہمیشہ پھنسا دیتی ہے۔ ایمان نے دل ہی دل میں سوچا۔ اور آپ کیوں سوتی رہی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر، اصل میں علام نے آج ہڑتال کر دی تھی، وہ بجا ہی نہیں، میں بھی بیچاری اس کے ساتھ سوئی رہ گئی۔ ایمان نے گھبراہٹ میں نظریں ادھر ادھر دوڑائی اور پھر اچانک ہونٹ کاٹ کر بولی تھی۔ کلاس میں ایک دم زوردار کہکا گونجا۔ سب اسٹوڈنٹس کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ماہم تو ہنسی کے مارے سر جھکا کر میز پر ہاتھ مار رہی تھی۔ علینا نے خفت سے اسے دیکھا۔ کافی مزاحیہ جواب ہے مس ایمان، لگتا ہے آپ نے کلاس تفریح کے لیے سمجھی ہے۔ اذہان کے تیور پل میں بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرد آگ بھڑکی۔ اس نے ہاتھ میں زور سے میز پر رکھا اور گہری آواز میں کہا۔ ایمان کی ہنسی کہکا بنتے بنتے گلے میں اٹک گئی۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آج کی کلاس سے آپ فارغ ہیں، باہر جا کر سو لیجیے، شاید وہاں کے آپ کو علام کو ہوش آ جائے۔ اذہان نے سخت لہجے میں اگلا جملہ کہا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کو یقین نہیں آیا کہ پروفیسر نے ایمان کو واقعی کلاس سے باہر نکال دیا۔ ایمان کے لب کپ کپائے۔ اس نے ماہم کی طرف دیکھا جو کہ اب ہنسی روکنے کی کوشش ہو آنکھوں کو بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جی سر، ایمان نے آہستہ سے کہا اور باری قدموں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گئی۔ اذہان نے ایک نظر دروازے پر ڈالی پھر واپس بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر وہی سختی قائم تھی۔ علینا خوش ہو گئی تھی، پہلی بار جو ایمان کی اتنی بے عزتی دیکھی تھی۔ کلاس روم کا دروازہ زور سے بند ہوا تو ایمان نے بے اختیار لمبا سانس لیا۔ کوریڈور میں چند اسٹوڈنٹس نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، مگر اس نے سب کو نظر انداز کیا اور قریب کی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ چہرہ شرم اور جنجلاہٹ سے سرخ تھا۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ سارے کلاس فیلوز ہنس رہے تھے اور اذہان نے مجھے ہی باہر نکال دیا۔ وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ماہم چپکے سے باہر نکلی۔ جیسے اس نے ایمان کو بینچ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا، وہ ہنسی روک ہی نہ سکی۔ ارے او بیوی، مزہ آیا؟ پوری کلاس کے سامنے مزاحیہ ڈائلاگ مارنے کا انجام دیکھ لیا نا؟ ماہم، قسم سے اگر تم نہ بولتی اذہان کا نام تو میں کبھی اسے بستر سے چھلانگ نہ مارتی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ سوتی رہتی، نہ آتی آج، نہ وہ اتنی بے عزتی کرتے۔ ایمان نے غصے سے ماہم کی طرف گھورا۔ چلو شکر
کرو باہر نکلوایا ہے، فیل تو نہیں کیا ابھی تک؟ اور ویسے بھی شوہر پروفیسر کی نخری تو برداشت کرنے ہی پڑے گے نا۔ ماہم نے کہکا لگاتے اس کی شانی پر ہاتھ مارا۔ چپ کر، ہر وقت شوہر شوہر کی رٹ لگائے رکھتی ہے۔ کلاس میں سارے ہنس رہے تھے اور اذہان، او خدایا، اس کی وہ آنکھیں سیدھا دل پر لگی تھی۔ ایمان نے ہاتھ لپیٹ کر اس کے بازو پر ہلکی سی چپٹ لگائی۔ کلاس کے اندر اذہان لیکچر دے رہا تھا مگر ذہن بھٹک رہا تھا۔ وہ کتاب کے صفحے پر نظریں جمائے ہوا تھا مگر اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ یہ ہر لڑکی ہر بار نیا تماشا کر دیتی ہے، کلاس میں ہنسنا، مذاق کرنا اور پھر اپنی معصوم آنکھوں سے سب کو بیوقوف بنا دینا۔ کیوں نہیں سنجیدہ ہو سکتی؟ پھر جیسے اس نے مجھے دیکھا، پھر دل میں ایک عجیب سی خواہش سی اتر گئی جس پر غصہ کم اور فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا اور لیکچر پر دھیان دے لینے کی کوشش کی مگر ایمان کی ہنستی ہوئی معصوم شکل ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتی اسٹوڈنٹس ہلچل مچاتے باہر نکلنے لگے۔ ایمان دل میں بس یہی دعا کری تھی کہ کاش آج وہ سیدھے گھر بھاگے اور اذہان اس پر مزید غصہ نہ کرے۔ وہ وہاں کے ساتھ سر جھکائے چل رہی تھی کہ پیچھے سے گہری آواز آئی، "مس ایمان، آپ رکے۔" ایمان کے قدم جیسے زمین میں گھر گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ماہم کی طرف دیکھا جو کہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ شاباش بھی گلوا ہریا پرنسپل آفس، او سوری، شوہر آفس، ماہم سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ایمان نے پلٹ کر دیکھا، اذہان دروازے کے پاس کھڑے سب طلبہ کو جانے دے رہے تھے مگر نظریں صرف ایمان پر ہی جیسے جمی ہوئی تھی۔ "آپ ذرا میرے آفس میں ملو ابھی۔" اس کا لہجہ ٹھنڈا مگر حکم دینے والا تھا۔ ایمان نے لب چپائے اور نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ اس کی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا تو اس نے سختی سے کہا، "یہ کیا رویہ تھا آپ کا کلاس میں؟" ایمان نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ضد اور ہلکی سی نمی تھی۔ "سر، اور بھی بچے لیٹ آتے ہیں مگر آپ نے سب کے سامنے صرف مجھے ہی باہر نکالا، آخر کیوں؟" اذہان کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کیونکہ باقی سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور تم۔ کو لمحہ بھر رکا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ "تمہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے ایمان، تم سے میں یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ تم کلاس کو مذاق بنا دو۔" اس نے ایمان کے آنسو صاف کیا۔ "تو کیا میں آپ کو میری ہنسی اتنی بری لگتی ہے؟ میں تو بس سب کو ہنسانا چاہتی تھی۔" ایمان نے بے اختیار پل کے چپ کی۔ "ہاں، برا لگتا ہے کب تم سب کے بیچ مجھے یوں ہنستی ہو۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب کو باہر بھیج دوں اور صرف تم رہو کیونکہ میرا دھیان کہیں اور نہیں رہتا۔" ایمان یکدم ساکت رہ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ آپ آپ نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا تھا یا یہ کہنے کے لیے?" اس نے دھیرے سے پوچھا۔ "ڈانٹنے بھی اور سمجھانے کی۔ ایمان، تم میری کمزوری نہ بنو۔" اذہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ "پھر آپ کو شاید یہ بات بہت مشکل لگنے والی ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ نے دیکھا وہ علینا کیسے ہنس رہی تھی؟" ایمان نے بے ساختہ نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی۔ آپ کے لہجے میں شکوہ تھا اور وہ روتے ہوئے آفس سے نکل گئی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب آج اس کی رخصتی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ "تیار کرنے دو پارلر والی کو ایمان۔" ماہم نے اس کی منت کی۔ "نہیں کرنی رخصتی، عجیب مذاق ہے، میں اس سے ناراض ہوں گے کو منائے پھر تیار ہوں گی۔" وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ "پاگل ہوں ایمان، میں اذہان بھائی کے پاس جا کر یہ کہوں؟ نہ نہ بابا نہ، ابھی مجھے مرنا نہیں ہے۔" ماہم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ "ٹھیک ہے، پھر میں تیار نہیں ہوں۔ وہ ضدی انداز میں بولی تو ماہم اذہان کے پاس چل دی۔ اس کے کمرے کے پاس پہنچ کر دستک دی۔ "بھائی۔" وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی کہ کاظم نے اسے کمر سے پکڑ کر تھام دیا تھا۔ سنہرے رنگ کے لہنگے میں سج دھج کے تیار ہوئی، وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ کاظم کو بنا شرٹ کے دیکھ کر وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھتی جھٹکے سے گھومی تھی۔ "سوری ماہم، میرے کمرے کے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، جبھی یہاں چلا آیا۔" وہ شرٹ پہنتے ہوئے وجہ بتانے لگا، پر ماہم کی گھبراہٹ سے وہ کافی متاثر ہوا تھا۔ "بھائی کہاں ہے؟" اسے بنا دیکھے ہوئے بولی تھی۔ "میرے سارے سر، وہ تو باہر ہے۔" کاظم کو اسے اتنا بیگانہ لہجہ اس کا پسند نہیں آیا تھا۔ "کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟" وہ بے چین ہوتا مقابل سے استفسار کرنے لگا۔ "آپ کل جا رہے ہیں؟" ماہم نے الٹا سوال کیا۔
سے جب سے یہ خبر ملی تھی کہ وہ اپنے دل میں اٹھتے شور کو کم نہیں کر سکی تھی۔ کاظم کو اچانک پھر واپس لندن جانا پڑ رہا تھا کیونکہ وہاں کوئی کام پڑ گیا تھا۔ ہاں مجھے کل واپس چلے جانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے ہوئی تھی۔ پھر واپس کب آئیں گے؟ وہ بلاخر پوچھی بیٹھی۔ دل میں کہیں لگ جائے تو مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے آنا چاہیے کیا؟ کاظم نے نرمی سے اس کی چھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔ وہ زور سے اس بات پہ سر ہلا گئی تھی۔ کو بے اختیار ہنس دیا۔ پر کس کے لیے؟ ایک اور سوال آیا۔ ماہم نے آنکھیں میچ لی کیونکہ مقابل کی آنکھوں میں دیکھنا دبالے جان لگ رہا تھا۔ شاید کوئی آپ کے آس پاس ہو، اس کے لیے؟ ماہم نے بھی ساختہ کہا۔ جیسے کہ تم ماہم؟ وہ اپنی چوری پکڑی جانی پر شرمندہ ہوئی تھی۔ میرا انتظار کرنا، واپس آ کر تمہیں اپنی دسترس لے لوں گا۔ تم میری امانت ہو، سمجھی؟ کاظم نے دل کی بات کی۔ وہاں مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر بھاگنے لگی۔ پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ ایمان تیار نہیں ہو رہی، کہہ رہی ہے کہ جب تک اذہان بھائی سے نہیں مناتے وہ تیار نہیں ہوگی۔ تم چلو میں آتا ہوں، کاظم نے کہا۔ پھر اذہان کے ہمراہ وہ اپنی گڑیا یعنی کہ ایمان کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ یار میں اندر ایسے نہیں جا سکتا، اپنی بہن سے کو نخرے نہ دکھائے، یہاں سب ہے، بھی جانا ٹھیک نہیں ہے، لوگ 10 سوال کریں گے۔ اذہان یکدم ہی جاتے جاتے رکا۔ پھر اب کیا کریں؟ ایمان کبھی ایسے نہیں مانے گی۔ کاظم نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایک کام کرو، تم چلو میں آتا ہوں۔ کاظم آگے بڑھ گیا جبکہ اذہان بیچارہ بڑی مشکل سے پائپ کے ذریعے چڑھ کر کمرے میں داخل ہوا۔ اذہان جیسے ہی کمرے میں پہنچا، ایمان بیڈ کے کولے پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ کمرہ پورا کھلا ہوا تھا لیکن وہ ہونٹ سکینے آئینے کے سامنے رکھی ڈریس پر بار بار نگاہ ڈالتی سامنے اور پھر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتی۔ ساتھ کاظم اور ماہم تھے جسے سمجھا رہے تھے۔ لو آ گیا تمہارا ہیرو، اذہان ہم جا رہے ہیں، خود ہی سمجھاؤ اسے، کاظم کہتے ہوئے ماہم کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ اذہان کی سانس پھول گئی تھی۔ واہ بھئی، بڑی رانی صاحبہ آج پھر ہڑتال پہ ہے کیا؟ اذہان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جیبوں میں ڈالے۔ ایمان نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں اپنی اس الینہ کے ساتھ۔ اذہان بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا تو مطلب جناب مجھ سے منوانا چاہتی ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں نخرے دکھا رہی ہیں؟ ایمان نے ناک سکیر کر کہا۔ ہاں، جب آپ ہی کو پرواہ نہیں ہے کہ میں تیار ہوں یا نہیں تو میں کیوں کروں تیاری؟ میری شرط ہے، آپ مجھے کلاس میں ڈانٹیں گے نہیں اور نہ مجھے کم نمبر دیں گے جب ہی میں تیار ہو کر رخصت ہوں گی آپ کے ساتھ۔ اذہان کو اب سمجھ آیا تھا کہ اس کا ڈرامہ، یعنی وہ اس بہانے اپنی بات منوانا چاہ رہی تھی۔ اذہان کے لبوں پر شریر مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے ایمان کا ہاتھ تھام دیا۔ اگر میں خود آیا ہوں منانے تو بھی نہیں مانیں گی کیا؟ ایمان چونک کر فوراً ہاتھ چھوڑانے لگی مگر اذہان نے مضبوطی سے ہاتھ تھامے رکھا۔ چھوڑے، سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ سب کو چھوڑو، بس تمہاری ضد ختم ہونی چاہیے۔ اذہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایمان کی پلکیں لرزنے لگی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، زبردستی، وہ نظریں چرا کر بولی۔ تو پھر ہاں سمجھو۔ اذہان ہنس دیا۔ نہیں، ابھی بھی نہ۔ ایمان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر شرارت سے بولی۔ ایمان اگر ضد نہیں چھوڑی تو سب کے سامنے لے جا کر خود تیار کروا دوں گا، پھر مت کہنا۔ اذہان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سنتے ہی ایمان کے گال لال ہو گئے اور وہ گھبرا کر فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہو رہی ہوں لیکن آپ باہر جائیں، اذہان نے کہکا لگایا اور جاتے جاتے دروازے پر رک کر مڑ کر کہا۔ ویسے نخرے جتنے مرضی کر لو، آخر پہ آنا میرے پاس ہی ہے، تو مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ ایمان نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا مگر وہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ سب ایمان کا انتظار کر رہے تھے۔ سیڑھیوں پر ایک ایک قدم رکھتے ایمان نیچے اتر رہی تھی۔ سب مہمانوں کی نگاہیں جیسے یکدم اس پر جم گئے۔ نازک سی گلابی فراک، بال کھلے، آنکھوں پر ہلکی سی کاجل کی لگی اور چہرے پر بناوٹی سنجیدگی مگر اصل میں شرم اور گھبراہٹ کا ملا جلا عکس۔ ماشاءاللہ، ہماری ایمان تو آج شہزادی لگ رہی ہے، تائی سب سے پہلے بولی اور سب نے تائید کی۔ کزنز نے تالیاں بجائی مگر ایمان کی نگاہ بیختیار سامنے کھڑے اذہان پر جا ٹکی۔
وہ بے نیاز سا کھڑا تھا مگر آنکھوں کی خاموش مسکراہٹ صرف ایمان کے لیے تھی۔ تو آخر میں منا ہی دیا میری بہن کو۔ کاظم قریب آیا اور سر جھکا کر ہنستے ہوئے بولا۔ اذہان نے نظریں چرا لی، جواب نہ دیا مگر لبوں کے کناروں سے ہلکی سی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ اس کو اذہان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ دیکھا، کہا تھا نا، آخر میں تیار ہو کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اذہان نے آہستہ سے سر جھکا کر صرف اتنا کہا۔ ایمان نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تھوڑا آگے بڑھ گئے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل، جسے سب سن رہے ہوں مگر یہ مکالمہ صرف ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ کاظم کی نظریں بار بار ماہم کی طرف اٹھ رہی تھی جبکہ وہ بھی ہنستے تھے۔ آج تو تم میرے دل کے تار چھیڑ رہی ہو۔ کاظم سائڈ میں کھڑے ماہم کے پاس آیا۔ جائے یہاں سے، کو کوئی دیکھ لے گا۔ وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اچھا چلا جاتا ہوں، پر پہلے ایک بار میرے نام پکارا۔ اس کی عجیب سی فرمائش تھی۔ کاظم وہ اپنی انابی لبوں سے پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ کاظم نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے فدا ہونے والا انداز کیا تو ماہم اسے دھکا دیتی ہنستی ہوئی بھاگی تھی۔ وہ دور تک اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فنکشن ختم ہو گیا اور اذہان کے ساتھ ایمان رخصت ہو گئی تھی۔ محفل ختم ہو چکی تھی۔ ہنسی، کہکے، موسیقی اور رش کے بعد اب پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ دلہن کے کمرے کی ہلکی سی روشنی باہر تک جھلک رہی تھی۔ ایمان ابھی تک گھبراہٹ اور شرم کے ملے جلے احساس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی، گلابی جوڑے کی خوشبو اور دل کی دھڑکن جیسے بار بار کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اذہان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی ایمان کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ اذہان دروازہ بند کر کے کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو ایمان نے سانس روک لی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ آج تو سب سے زیادہ باتیں کرنی چاہیے تمہیں۔ اذہان کی نرم آواز نے سکوت توڑا تھا۔ آپ سے کیا بات کروں؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پھر ایک بات میں کہتا ہوں، تم بس سن لو۔ تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اذہان نے مسکرا کر اس کے کان کے قریب سر جھکایا۔ ایمان کی پلکیں لرز گئی۔ وہ نظریں اور جھکا گئی۔ دل چاہتا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ یہ رنگ عارضی ہے ایمان، لیکن آج سے ہمارے رشتے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اذہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، انگلیوں پر لگی مہندی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایمان نے ایک جھجک کے ساتھ نظریں اٹھائی۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور لمحہ اتنا گہرا تھا کہ دلوں کی باتیں لفظوں کے بغیر بھی سنائی دینے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دلوں کی دھڑکن تھی۔ ایمان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذہان کو دیکھا۔ اذہان نے اس لمحے سے اپنی بازوؤں نے سمیٹ لیا، جس سے برسوں کی ضد، لڑائی اور نخرے اسی ایک پل میں اپنی منزل کو پہنچ گئے ہوں۔ آج تمہیں پا کر مجھے سکون مل گیا ہے۔ اذہان نے اسے سینے سے لگایا۔ ایمان نے اظہار توڑا اور دور ہو کر کھڑی ہو۔ مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرتی اور لہنگا سنبھالتی، یہ کتابیں لیتی اسٹڈی ٹیبل تک آئی اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سیریسلی ایمان، آج کی رات پڑھنے کے لیے؟ وہ چونکا۔ ہاں، میرے سر میں بہت سخت درد ہے، مجھے کلاس سے باہر آپ کر دیتے ہیں، اس لیے میں یہ ٹیسٹ یاد کروں گی، اس لیے پڑھنے دیں۔ وہ اپنے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے ایمان، بند کرو یہ کتابیں۔ وہ چڑھ کر آگے بڑھا تھا۔ پھر کل پاس کر دیں گے نا؟ ایمان نے ہنستے ہوئے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں پکا جانے سال، کل پاس کر دوں گا۔ کلاس میں ابھی تو میرا وقت ضائع نہ کرو نا، یہ یاد پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ پھر کس لیے ہوتی؟ نا سمجھی سے بولی۔ آؤ میرے پاس بتاتا ہوں کہ یہ رات کس لیے ہوتی ہے۔ معنی خیز انداز میں کہتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ایمان شرماتی گھبراتی اس کی قید میں قید ہو چکی تھی۔ دونوں کو ان کی منزل مل چکی تھی، جبکہ یہاں سے دوسری کہانی شروع ہوئی تھی، ماہم اور کاظم کی کہانی۔ وہ کچھ دن بعد جا چکا تھا جبکہ ماہم اس کی انتظار میں تھی۔ کاظم کو اس کا میسج ملا۔ آپ ہی میری امانت ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، روحے من جلدی لوٹ آئے۔ وہ اس میسج کو دن میں کئی بار پڑھتا جبکہ ماہم انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔